بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 17 سے 20 تک 4 آیات۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال ایسے ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، اور جب آس پاس یعنی آگ جلنے کے بعد جب آس پاس روشنی ہو گئی، ذہب اللہ بنورہم، اللہ سبحانہ و تعالی ان کے روشنی کو، ان کے نور کو لے گیا، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور انہیں تاریکی میں، ظلمت میں چھوڑ کے چلا گیا، لا یبصرون، دیکھنے سے بھی محروم ہو گئے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، لا یرجعون، جو لوٹنے والے نہیں ہیں، او کصیب من السماء، یا ان کی مثال اس طریقے سے ہے کہ جس طریقے سے آسمان سے بارش نازل ہو، فیہ ظلمات ورعد وبرق، اور اس بارش میں تاریکی ہو، ظلمت ہو، ورعد وبرق، بجلی کے کڑک ہو، یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، پھر یہ بجلی کی کڑک کے ڈر سے، یعنی ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر تو ہے نہیں، یہ اتنے بزدل ہیں، یہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے اتنے بزدل ہیں کہ ہلکی سی کڑک سے بھی ڈر جاتے ہیں، یجعلون اصابعہم، کہ بجلی کی کڑک سے اتنا ڈر جاتے ہیں کہ یہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں کے اندر ٹھونس دیتی ہیں۔ پھر حذر الموت، ایک کڑک سے ان کو موت کا ڈر لگ جاتا ہے، یعنی اگر یہ ایمان والے ہوتے، ایمان لے کر آتے تو یہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہ جو آج چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرتے، یہ ایمان کی کمی ہے کہ یہ پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرتے ہیں۔ جب اللہ سے انہوں نے ڈرنا چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بزدل بنا دیا کہ اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی ڈرنا شروع ہو گئے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے کافروں کو محیط کیے ہوئے یعنی احاطہ کیا ہوا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی بصارت کو، ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، اور جب کبھی اس میں روشنی ہوتی ہے تو اس میں چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ، جب اگر اللہ سبحانہ وتعالی چاہے تو یہ لوگ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ ان کے کانوں کی سماعت اور ان کی آنکھوں کی بصارت بھی چھین لے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اندھا کر دے، اللہ کسی انسان کو اندھا کر دے، اللہ کو کون روکنے والا ہے؟ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ اگر چاہے ان کی بصارت بھی چھین لے، ان کی سماعت بھی چھین لے، اللہ کو کون روکنے والا ہے؟ تو ان کو چاہیے صرف اللہ سے ڈریں جو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنے کا کیا فائدہ؟ اور جو اللہ سے نہیں ڈرتے وہ اتنے بزدل ہوتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔